السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے جو ترجمے کی ترتیب شروع کی ہے وہ عام جو ترجمے کیے جاتے ہیں اس سے ذرا مختلف ہے۔ اس کا طریقہ اور ترتیب یہ ہے کہ ہم نے پہلے صرف اور صرف قرآن مجید کا جو پہلا پارہ ہے اس کو مختص کیا ہے۔ پہلے پارے کے صرف اور صرف حروف جو قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں اور بالخصوص جو پہلے پارے میں استعمال ہوتے ہیں صرف اور صرف ان کو علیحدہ نکالا ہے، ان کا ترجمہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو وہ حروف وہ جہاں بھی آئیں گے ان کا وہی معنی ہوگا۔ سیاق و سباق سابقہ جو بات ہو رہی ہے اور آنے والا جو مفہوم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا معنی کریں گے، ترجمہ ان کا وہی ہوگا۔ تو اگر ان حروف کا ہمیں ترجمہ آ جائے گا تو قرآن مجید کے اندر جہاں بھی وہ مذکور ہوں گے ان کا وہی معنی ہوگا۔ تو ہم نے پہلے ان حروف کو مختص کیا ہے جو حروف پہلے پارے کے اندر مذکور ہے۔ وہ اکثر عام طور پہ حروف جارہ ہوتے ہیں، زیادہ تر جو استعمال ہوتے ہیں ان کا معنی مختلف بھی ہوتا ہے، ایک حروف کے 2-3 معنی بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہم یہاں جو مذکور کریں گے بیان کریں گے وہ یہ معنی ہوگا جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلے پارے کے اندر جو حروف استعمال ہوئے ہیں، جن حروف کا ذکر ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اور ان کا معنی بیان کریں گے۔ تو من حرف ایک استعمال ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر، من جہاں بھی آئی اس کا معنی ہوتا ہے سے۔ تو من کا معنی بہت ساری چیزوں میں سے کچھ کو علیحدہ کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے من المسلمین، من المؤمنین، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مومنوں میں سے کچھ۔ اور اسی طرح ان کا معنی، ان ایک لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے، اس کا بھی وہی معنی ہے جو من کا معنی، اس کا معنی بھی سے ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی وہ بہت زیادہ لوگوں میں سے کچھ کو مخصوص کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اس کا معنی صرف سے ہے، من کا معنی بھی اور ان کا معنی بھی۔ تو اب ہے عین اور لام، آگے یا، اعلیٰ۔ اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے پر، اوپر، کسی چیز کی بلندی بیان کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے اعلیٰ۔ اور الی، الی کا ہے کسی کی طرف، طرف کے معنی کے لیے آتا ہے الی، من، ان، الی، الی۔ اس کے بعد ہے فی۔ تو فی کسی چیز میں موجودگی، کسی چیز کے اندر ہونا پایا جاتا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی میں، کسی چیز کے اندر کوئی چیز موجود ہے، کسی چیز میں ہے، جماعت میں ہے، مسجد میں ہے، تو اس کا معنی ہے فی کا معنی میں، کسی کے اندر کوئی چیز ہونا۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے لام۔ تو لام کا معنی کے لیے ہوتا ہے زیادہ تر، اگر اسم کے ساتھ لام استعمال ہو تو اس کا معنی کے لیے، للہ، اللہ کے لیے، لزید، زید کے لیے، یہ معنی ہے لام کا ہے۔ جہاں بھی لام استعمال ہو اسم کے ساتھ تو اکثر طور پہ اس کا معنی کے لیے ہوتا ہے، لیکن لام کے نیچے کسرہ ہوتی ہے، لام مقصور ہوتا ہے تو اس کا معنی کے لیے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حرف ہے با۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے، با کا معنی ساتھ، ساتھ یا پر بھی معنی بعض اوقات اس کا استعمال ہوتا ہے۔ زیادہ تر با کا معنی جو ہے وہ ساتھ ہوتا ہے، کسی چیز کا کسی کے ساتھ خاص ہونا، اس کے ساتھ ہونا۔ اس کے بعد ایک حرف آتا ہے کاف، بریک، کاف، بریک۔ تو یہ بھی تشبیہ کے لیے آتا ہے، مثال کے لیے آتا ہے، اس کا معنی بھی کہ زید کالاسد، زید اسد کی طرح ہے، شیر کی طرح ہے۔ تو کاف جہاں بھی آئے اس کا معنی ہوگا، یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، اس کی طرح بیان کرنے کے لیے۔ اس کے بعد قد ہے، قد حرف تحقیق، یہ فعل پہ داخل ہوتا ہے، اس کا یہ تحقیق کے لیے، معنی کو ثابت کرنے کے لیے، معنی کو کسی کے ساتھ خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ یقین کے لیے،
تحقیق کے لیے. اور اسی طرح ایک لفظ آتا ہے لم، لام اور میم، یہ نفی کے لیے آتا ہے. نفی نہیں، یہ اس نے کام نہیں کیا، آگے جو فعل اس کا استعمال ہوتا ہے یہ فعل پہ داخل ہوتا ہے، اور لم اس بات کی نفی کرتا ہے. اسی طرح الا آتا ہے، الا، تو الا کا معنی ہوتا ہے سوائے اس کے نہیں، مگر، یعنی صرف اور صرف جو سابقہ نفی ہے، نفی کے بعد الا استعمال ہوتا ہے، تو اس معنی کے لیے آتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. تو جو سابقہ نفی پیدا ہوئی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے کہ ریاضی کے اندر ہم اصول پڑھتے ہیں، قاعدہ پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ ریاضی، میتھ، یہ جتنے بھی علوم ہیں یہ قرآن مجید سے حاصل ہوتے ہیں. تو اس نفی کو اس بات کے لیے، اس نفی کو مثبت بنانے کے لیے یہ الا آتا ہے. پیچھے اگر کسی چیز کی نفی ہوئی ہے تو لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ، مگر اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ صرف اور صرف اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. اور ایک حرف ہے ان. ان کا معنی ہوتا ہے یہ کہ آگے والی بات کو جو جملہ ہے اس کو اس کے ساتھ ملا کے اس کا معنی یہ ہو جاتا ہے. اور ان ایک آتا ہے ان، اور ان بھی آتا ہے. ان کا معنی ہوتا ہے اگر، اگر یہ ہے، اگر یہ، جیسے شرط ہم بیان کرتے ہیں، اگر یہ کام کیا تو یہ ہوگا، ان شرط کے لیے آتا ہے. اور اسی طرح دو حروف ہیں ان، ان، ان دونوں کا معنی بے شک کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان، ان، تو اس کا معنی کیا ہے؟ بے شک، اس کا معنی بے شک ہوگا، دونوں کا معنی یہی بنتا ہے. اور بل آتا ہے ایک، بل، بل کا معنی ہوتا ہے بلکہ کیوں نہیں، بل کیوں نہیں. تو ایک لعل ہے، لعل شاید کہ، شاید کہ، لعلکم تتقون، شاید کہ تم، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو یہ وہ الفاظ ہم بیان کر رہے ہیں جو صرف اور صرف پہلے پارے میں استعمال ہوئے. ان کے علاوہ بھی بہت سے الفاظ ہیں، بہت سے حروف ہیں، حروف جو استعمال ہوں گے قرآن مجید میں، لیکن یہاں مذکور نہیں، ہم نے وہ بیان نہیں کیے. ہم صرف پہلے پارے کی ترتیب بیان کر رہے ہیں. پہلے پارے میں جو حروف موجود ہیں وہ ہم نے ذکر کیے ہیں. تو اگر ان الفاظ کا، ان حروف کا ہمیں معنی آ جاتا ہے تو عربی زبان کے اندر، قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر جہاں بھی آئے ان کا یہی معنی ہوگا.